نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظام دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اچھا جنہ جانا ہے انہاں کل 1 منٹ تشریف لے جاؤ، میں پھر شروع کروں گا۔ جڑے بندے تھک چکے ہو یا بیمار ہو یا کسی قسم دا کوئی عذر یا پریشانی ہے، کوئی گلہ کوئی ملال نہیں، تسی بیٹھے ہو پکی گل۔ چلو درود شریف پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں درود شریف دے 2-3 شعر پیش کرنا، او دے تو ہی میں ججمنٹ کرنی ہے کہ میں تیاڑے نال کتنا وقت مخاطب رہنا ہے۔ میزبانوں نے آپ کا بہت امتحان لیا اور آپ کو میرے پوائنٹ آف ویو سے بڑی آزمائش میں مبتلا کیا۔ میں تیاڑے نال او سلسلہ نہیں رکھنا، میں درود شریف دے 2-3 شعراں چ بس تیاڑے چہرے تکنے نے، پھر میں اپنے ذوق دے مطابق 2-4 گلاں کرنی ہیں تے تساں اپنے ذوق دے مطابق سن لینی ہیں۔ ہمارا پاکستانی معاشرہ یہ کامن سینس سے آری ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کیا جاندہ ہے کامن سینس از ناٹ کامن ان کامن پیپل۔ یہ جڑی عام سینس اور حکمت ہے یہ عام لوگاں جون پائی بھی کوئی نہیں جاندے۔ سو درود شریف شامل ہو جاؤ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی مل کے کہہ لو صلی علی کریمنا صلی علی دل پہ لکھا لب پہ رہا صلی علی محمد حد آخری پہلا سرا صلی علی۔ جنہ دے ہاتھ اٹھے نے انہاں دے ذوق نو میں سلام پیش کرنا۔ حد آخری پہلا سرا صلی علی۔ ایسی بہت راتیں ہوئی رب سے میری باتیں ہوئی اور رب نے یہ مجھ سے کہا صلی علی
ذوق بن جے صلی علی نبینا صلی علی دنیا مجھے لے کر چلی یاد آ گئی ان کی گلی واپس مڑا اور چیخ اٹھا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا رحمت شفیع معظم حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت و اجمل الثناء کی بارگاہ اقدس میں بے حساب درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق زینت مسند صدارت قبلہ شاہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ، انتہائی عزت کے لائق علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان اور دور و نزدیک سے آج کی اس روح پرور سعادت افروز محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کرنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا بے حساب بار شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اپنی زندگی کے تاریک لمحے آج کی اس روشن محفل میں آ کے ان لمحات کو منور و روشن کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے رب کریم بطفیل رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا میں ہمارے لیے اس کو برکات کا باعث بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں تمام میزبانان کو اسماء گرامی میرے ذہن میں نہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے بہرہ فرمائے۔ میرے پاس یہ عزیزم شہزاد اور ان کے دوست جمعہ پڑھنے تشریف لاتے ہیں۔ غالباً 2 ماہ قبل انہوں نے اس پروگرام کا ٹائم مجھ سے لیا اور اصرار فرمایا کہ میں نے حاضری دینی ہے، لیکن جب اشتہار ریسیو ہوا تو اس میں پہلے جو اشتہار آیا اس میں 2 خطاب تھے اور پھر جب وہ اپ ڈیٹ ہو کر آیا تو اس میں 3 خطاب تھے، تو پھر میں نے ڈر پہ گیا جی اشتہار مزید اپ ڈیٹ ہویا تو خطاب 4 ہو جانے نے۔ سو اس پر میں I have no word for explanation، بس اشارہ کافی ہے۔ الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ میں صرف ایک سوال آپ سے عرض کر کے 2-3 باتیں آپ سے عرض کر کے تو اجازت لوں گا۔ مجھے آپ اپنے دل سے پوچھ کے یہ بتائیں، یہ بات میری لائیو اور آن دی ریکارڈ ہے، سینکڑوں لوگ اسے سن رہے ہیں، ہزاروں لوگوں تک یہ پہنچے گی۔ مینوں ایمان نال دسنا ہے اسی رات 3 بجے تک یا 3:30 4 بجے تک بھی محفل میلاد کریے، اللہ نہ کرے سویرے فجر دی نماز قضا ہو جائے۔ ہن مینوں ایمان نال دسنا ہے تے مولوی یا مفتی کول فتویٰ نہیں لینا، دل نو پوچھنا ہے۔ ادنا سے ادنا علم رکھنے والے شخص کا بھی دل گواہی دے گا تیری اس محفل دا کوئی فائدہ، جڑے چپ رہے ہو کیوں چپ رہے ہو مینوں نہیں یہ دی سمجھ، دل کیا کہے گا اس محفل دا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنے غریب خانے میں ہر انگریزی ماہ کی پہلی سوموار محفل کرتا ہوں، وہ دے جے اس محفل 4 خطاب ہوئے۔ ہمارے پروفیسر صاحب انہوں نے خطاب کیا، مفتی بلال قادری صاحب نے خطاب کیا، ایک اور خطاب تھا، چوتھی میری گفتگو سی، دعا ہوئی ہے 9:45 بجے، 9:45 بجے۔ اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بندہ اگر بر وقت سو جائے گا تو یقینی جگہ لے نماز فجر لئی اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ سو ایدے تے میں مزید ہون کلام نہیں کرنا۔ میلاد النبی
بطور نصیحت ہے، بطور ریکویسٹ ہے، میں بڑی ہری تہیا کیتا یار لوگ اینی محبت نال بلا دینے تے اسی جا کے رگڑا لا دینے، ہٹ کر دینے، تے میں پھر سوچنا کہ یار جی اسی بھی آ کے کہاں گے بھائی ہاتھ چکو فرماؤ سبحان اللہ یہ وہ بات چلے جاؤ کام ختم ہو گیا، تے پھر قیامت والے دیہڑے بھی حساب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ بولیے۔ اقبال کے اسی کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ ایتھے زبان اللہ اوکھی نکل دی، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یا رب دل مسلم کو اج دی اس محفل میں اے دعا اقبال نے جڑی کیتی ہے او دعا کر دینا، تسا آمین کہہ دینا ہے، جو ہویا سو ہویا، انشاءاللہ اگوں اے نیت کر لو وقت دی تھوڑی جی پابندی ہوئے انشاءاللہ ہزاروں لوگ پورے سال ہوتیاں برکتاں لے کے جان گے۔ آمین تسا کہنا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پھر شوق تماشا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں ترنم سے شناسائی نہیں ہے، میں وہاں چشتی تے چشتی بھی ہیں نظامی۔ اب آپ کوئی نعت خان لائیں وہ میرے سامنے پڑے، پھر اسی پوچھئے ایمن کنو آندے نے، آساد راگ کیڑا ہے، درباری راگ کیڑا ہے، بھیروی کیڑا ہے، تے انہوں لگ سمجھ جائے بے نعت کی میں پڑی دی، لیکن مقصد صرف چاس لینا تھوڑا ہوندہ ہے، کچھ نہ کچھ پیغام اور میسج۔ ایک بندے دیوی دل دے اندر میرا پیغام دستک کر گیا نا، یقین کرو اگوں تسی بلاؤ یا نہ بلاؤ، میں جدن ایک خیال لے کے کسی خطابہ سے جاواں اللہ کرے میری آخری تقریر ہوئے، اللہ جاندہ ہے زندگی جی کدے پرواہ نہیں کی تھی بے لوگ راضی ہونگے یا ناراض ہونگے، نہ ایک کاٹے اللہ سودا ہے جن نے کیتا مدینہ شریف سودا ہوئے سرکار راضی ہو جان، ہائے ہائے ہائے، تے جنہ پھر سرکار نو راضی کیتا ہے پھر 1.25 کروڑ بندہ جنازے چ بھی آیا ہے، ہائے ہائے اللہ ہوگا نہیں، تے پھر روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے، دنیا نہیں راضی کرنی، جن نے مدینے والا راضی کر لینا ہے، پھر جدوں روح نکلنی ہے روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ ایک گل میلاد النبی تے اگے ایک دو گل صرف میلاد النبی extremely important, so listen carefully what's the definition of میلاد النبی۔ یار پیار نال سبحان اللہ دی صدا ذرا ہون بلند ہوئے۔ میلاد النبی دا مطلب ہے the time of birth and the place of birth، ولادت دا وقت اور ولادت دا زمانہ، انہوں میلاد کیا جاندہ ہے۔ یار پیار نال ذرا انہوں میلاد النبی کیا جاندہ ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک نہیں دو نہیں درجنوں انبیاء ایسے نے جنہ اللہ دے حضور عرض کی تھی مولا نبوت اللہ تاج کول رکھ محمد دا غلام بنا کے دنیا جے پیج دے۔ آپ بات نہیں سمجھے، میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں۔ اس کائنات جو ہر سوسائٹی اور کسی بھی معاشرے دے اندر چلے جاؤ، ہر بندہ چاہتا ہے میرا گریڈ اپ ہوئے، عہدہ ودے، منصب بلند ہوئے، نامے سکیل والا آندہ ہے 14واں ہو جائے، 14ویں والا آندہ ہے 16واں ہوئے، 16ویں والا 17ویں نو ہاتھ پاندہ ہے، 17ویں والا 21 نو ہاتھ پاندہ ہے، 21 والا آندہ ہے یار کی ساری زندگی ملازمت کرنی ہے، کیوں نہ وزیر بن جائیے، بغیر کسی ٹینشن تو امیر بن جائیے۔ جب وزیر بن جاتے ہیں اور بغیر کسی پریشانی کے امیر بن جاتے ہیں، پھر جب نیب آتی ہے پھر سبحان اللہ نہیں نکل پاتی ہے۔ آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے؟ عرض کرنے دا مقصد ہے ہر بندہ آندہ بھئی کرسی بلند ہوئے، بالآخر بندے نے کہا یار وزیر بھی کے بڑھنا ہے، تھوڑی جی ہمت کریے وزیر اعظم ہی بن جائیے۔ بالآخر بندہ وزیر اعظم ہی بن گیا، انہوں نے کہا سواد نہیں آیا جے کتے تے جرنل ہوتے تے اسی بھی انہاں دے تھلے ہوندے۔
عرض کرن دا مقصد ہے وے ہر بندہ منصب اور عہدہ بلند کرنا چاہتا ہے. عرض کی تھی یا باری تعالیٰ تیرے کل سب نالو وڈا منصب اور عہدہ عطا کرن واسطے کہہ رہے صدائے پروردگار آئی اللہ کل سب نالو وڈا منصب اور عہدہ دین واسطے نبوت اور رسالت دا عہدہ ہے. مالو چاکالے او دایاں ہاتھ بلند ہوئے تے میں جملہ عرض کراں ایک نہیں 20 نبی ایسے ہیں جنہاں کہ یا اللہ اے وڈا عہدہ کول رکھ محمد دا غلام بنا دے. تو یار نہیں سمجھے اب فتاوہ شامی دے اندر علامہ شامی یہ گل لکھی ہے وہ کہندے نے کئی نبی وہ نے جنہاں عرض کی تھی یا باری تعالیٰ جے اگر نبوت علی ڈیوٹی ہی دینی ہے تے کم از کم قبر اوتھے بنے جتھوں مدینے آلہ لنگ جائے. ہائے 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 قبر اوتھے بنے جتھوں مدینے آلہ لنگ جائے. مالو چاکالے وہ دووے ہاتھ این جو ہونا تے جملہ انشاءاللہ جے کلیجے نو ٹھانڈ نہ پائے تے میں ایتھے خطاب چھڑ دیاں گا نبیاں کے قبر اوتھے بنے جتھوں مدینے آلہ لنگے. اوے میں تو او خوش نصیبہ جدی قبر دے کولو نہیں لنگنا جدی قبر دے اندر مدینے والے شاڑی قبر دے کولو نہیں لنگنا. خاموش بندے کہاں بیٹھے ہیں؟ زندہ باد. مولوی بشیر صاحب کوٹلی لوہاراں لے آندے نے وہ آندے نے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ایگزامپل دلیل نہیں ہوتی میں روایت پیش کرنے لگا. مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب علیہ الرحمہ سیالکوٹی ان اپنی کتاب الانوار المحمدیہ فی سیرت النبویہ دے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے. درجنوں حوالے دیتے نے اور پہلے صفحے دے لکھے جے حوالہ غلط ہوئے تے 100 روپیہ انعام اس زمانے کتاب میرے کل موجود ہے اور روایت سننی ہے. وہ کہندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں. چلے میں دوسری طرح پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے کریم میرے کریم میرے کریم میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب جناب موسیٰ پہ تورات کو نازل فرمایا موسیٰ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں نے تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو آئے گی سب سے بعد میں سبقت سب پر لے جائے گی. یا اللہ او امت موسیٰ نو عطا فرما. جواب آیا موسیٰ نا تل کا امت و احمد او امت پیارے احمد دی امت ہے. عرض کی تھی مولا میں ایسی امت دا ذکر پڑے ہے جڑی نمازاں 5 پڑھے گی ثواب 50 دا لبے گا. او امت موسیٰ نو عطا فرما. جواب آیا موسیٰ نا تل کا امت و احمد او امت پیارے احمد دی امت ہے. عرض کی تھی مولا میں ایسی امت دا ذکر پڑے ہے جڑی نیکی 1 کرے گی ثواب 10 دا لبے گا. او امت میں نو عطا فرما. جواب آیا موسیٰ تل کا امت و احمد او امت پیارے احمد دی امت ہے. عرض کی تھی مولا میں ایسی امت دا ذکر پڑے ہے جنہاں کل وضو کرن لئی غسل کر توجہ پانی نہیں ہوئے گا پاک مٹی تے ہاتھ مارن گے انہاں نو چاڑن گے چہریاں تے پھرن گے تو پاک فرما دے گا. یا اللہ او امت موسیٰ نو عطا فرما. جواب آیا موسیٰ تل کا امت و احمد. طویل حدیث آخر میں موسیٰ عرض کرتے ہیں اے رب کریم اگر وہ امت موسیٰ کو نہیں عطا فرماتا موسیٰ سے تورات لے لے نبوت و رسالت کا منصب لے لے موسیٰ نو اس احمد دا امتی بنا کے دنیا سے بھیج دے.
موسیٰ نو اس احمد دا امتی بنا کے دنیا جی بھیج دے تے مالو چا کالے او موسیٰ کہن یا اللہ اس احمد دا امتی بنا دے تے جنہاں نو اللہ بنایا ہوئے وہ پھر میلاد تے جے خوشیاں نہ منان تے ہور کی کرن یار کسی بھی معاشرے جاؤ جیڑا جیدہ کھاندہ ہے وہ دے ہی کھاندہ ہے میاں صاحب نے کہا نا اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلہ تیک نہیں پھول دے بے نسلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں وچ رول دے اسی کھانے رسول اللہ دا صدقہ ماں لہذا گانے بھی حضور نہیں تے اسی پھر تاں کہنے آ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا پابندی کوئی نہیں میں نو پتہ ہے سبحان اللہ موقع یہ دیاڑی دووے ہاتھ این جو ہو جڑتے ذرا مل کے کہہ لو تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے پھر اے کوے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا آج دی ساری محفل دا خلاصہ ہے شعر یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اینج کر کے کہنا آج میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا جڑی میں آیت تلاوت کی تھی اللہ کریم فرماندے نے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں آپ کی مشکل حل کر ہی دوں I have only 15 minutes مولوی بشیر صاحب کہندے کر دے سن ہن میں مائک لا لا جی میں عثمان صاحب زور پہ لاندے نے تھوڑا جا اسی اج اپنے ہی لا لی اللہ سلامت رکھے آپ کو اینو تھوڑا جا بیٹا سائیڈ تے کر اس کو سائیڈ پہ کر توجہ مولوی بشیر صاحب فرمائے کر دے سن وہ آندے نے بھئی ہولی ہولی بدل وسدا رہے توجہ ہے سبحان اللہ کہیے بابا مٹھا مٹھا بدل لتھ دا روے تے پورا ہفتہ بھی لتھے تے زمین پھر بھی خشک رہ جاندی ہے جے ایک سراٹا کوٹ کے لتھ جائے نہیں سمجھے یار تسی سمجھے کوئی میرے سراٹا کوٹ کے جے سراٹا لتھ جے کوٹ کے اگلیاں پچھلیاں کسرہ نکل گئیاں خادم رضوی صاحب ساری زندگی جیڑا شعر پڑے ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے ترجمہ سنو ہون قرآن چھو سورة العراف آیت نمبر 157 اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو میرے محمد پہ ایمان لے کے آئے میرے آقا کی تعظیم کی حضور دی مدد کی تھی جڑا قرآن انہاں تے اتارے ہے او دی اتباع کی تھی میں رب اعلان کر رہے ہیں دعا جہانہ جو کامیاب ہو گئے یار کامیاب ہون لئی چار زینے پہلا آمنو بہ ہی دوجا وعزرو ہو تیجا ونصرو ہو چوتھا واتبعوا النور الذی پہلا ہے فرسٹ کی ہے is that آمنو بہ ہی سرکار تے ایمان لے آنا ہے مالو چکا لے ہو جڑے جاگ دے بندے بیٹھے انہوں نے میں پوچھ رہی ہاں اے تھے کامیاب ہون لئی چار گلہ نے پہلی یہ حضور نو مننا ہے اے تھے اللہ تے ایمان دا ذکر جنت تے ایمان دا ذکر بولو بولو ذرا پیار نال فرشتیاں نو منن دا ذکر
دیگر انبیاء اور رسول نو منن دا ذکر، باس بعد الموت دا ذکر، حوض کوثر دا ذکر، حساب میزان دا ذکر نہیں۔ عرض کی تھی پروردگار عالم تو کامیاب ہون لئی 4 زینے دسے نے۔ پہلا ہے آمنو بہی، مولا سارے ایمانیات دے اندر صرف آمنو بہی دا ذکر آیا ہے۔ یا اللہ تیری ذات تے ایمان کتھے گیا، انبیاء اور رسول دا مننا کتھے گیا، فرشتیاں تے ایمان کتھے گیا؟ ہن جاگ دے بیٹھے ہو تے جملہ سنے ہو، صدائے پروردگار آئی، فرمایا ایمانیات دا رکن اعلیٰ اور رکن اعظم ذات محمد ہے، وہ جیڑا محمد دا بن گیا انہوں رب بھی لب جائے گا، جیڑا حضور دا ہو گیا وہ دا باقی ایمان بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ اعلیٰ حضرت نے تڑپ کے کیا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ دونوں ہاتھ ذرا ایسے کر کے اعلیٰ حضرت کا مصرع سنو، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرآن ہے حال مصطفی، ہائے ہائے اعلیٰ حضرت پھر انہیں جانا انہیں مانا۔ اب تسی ترتیب آمنو بہی وعزرو ونصرو، ترجمہ اے وے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوسرا زینہ کہ وعزرو، صرف ایمان تے اکتفا نہیں کرنا، سرکار دی کرنی ہے تعظیم۔ کیا کرنا ہے سرکار دا؟ تعظیم کرنی ہے، تے تعظیم اونج کرنی ہے جی میں صدیق اکبر نے کیتی ہے۔ شوگر بلڈ پریشر ہارٹ دے پیشنٹ نو معافی، تے دوجے صدیق پاک دے نا دے اتے اینج بولو کہ آواز پہنچ جائے جتھے اساں پہنچاڑی ہیں۔ ہم اس کائنات میں اس شخص کو مومن مانتے ہیں جو صدیق کی غلامی کا توق اپنے گلے میں سجاتا ہے۔ اسی داڑھی نہیں ویندے، اسی پگڑی نہیں ویندے، ہم کسی کی امام بارگاہ نہیں دیکھتے، کسی کی مسجد کا مینار نہیں دیکھتے، ہم نبی کے یار کا پیار دیکھتے ہیں۔ وہ سر پاکستان میں جو صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، جو زبان بھونکے گی وہ گدی سے کھینچ لی جائے گی، جو انگلی بڑھے گی وہ کاٹ دی جائے گی۔ پیار سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہو۔ اپنے مہمانوں کو ذرا ویلکم کرتے ہوئے نشست فراہم کر دیں، سبحان اللہ کی صدا بلند ہو۔ وَعَزَّرُوهُ، حضور دی کرنی ہے تعظیم۔ قرآن کریم دے اندر اللہ پاک فرمائے آمنو کما آمن الناس، ایمان اینج لے کے آنے جی میں نبی دے صحابہ ایمان لے کے آنے۔ یار کائنڈلی پلیز بی اٹینشن، اب بیٹھ سے آپ تشریف رکھیں، محبت کے ساتھ انہیں بھی سننا ہے اپنے بعد میں، پیار سے سبحان اللہ کی صدا۔ ایمیں مننا جی میں صدیق پاک منے ہیں، حدیث موجود ہے بخاری دے اندر بھی تے صحیح مسلم دے اندر بھی، متفقن علی روایت۔ وقت شارٹ ہے تے میں او دی باڈی لینگویج دے نال ٹرانسلیشن کرنے لگا، جے توجہ ہوئے یاد رکھ میرے دوست، حضرت صدیق پاک، حضرت فاروق پاک، یہ وہ شخصیات نے گاندھی نو سمجھ لگ گئی۔ پاکو ہندی تقسیم ہوئی، گاندھی نے کیا ایک جلسے، اور نے کہا I'm not going to mention the name of Rama and Krishna. Perhaps they were not historical personality. انہیں کہا میں تینوں توجہ یار، انہیں کہا میں تینوں راما کرشنا دی مثال نہیں دے سکتا کیونکہ وہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، انہاں دے وجود ہی متحقق نہیں، پتہ ہی نہیں کوئی ہے ہی کہ نہیں۔ But I am compelled to mention the name of Abu Bakr and Umar. گاندھی نے کیا ہے
میں مجبور ہاں تیاڈے سامنے ابو بکر و عمر دی مثال دواں. یہ محمد کے در کے وہ فقیر ہیں جنہ پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے پر کمیز نو 12 پہ بند لگے ہوئے نے. ہاتھ سلامت ہے تو بلند کر کے بابے نو معافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. ہن روایت سننی ہے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر دینے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلہ میں صلح کروانے کے لیے گئے. بی اٹینشن، بڑی امپورٹنٹ حدیث پاک اور پیغام ادا سننا ہے. وَعَزَّرُوهُ قرآن کہندے حضور تے ایمان لے آنا ہے تے سرکار دی کرنی ہے تعظیم. اسی پوچھن لگے صحابہ نو تیاڈے ایمان نو اللہ آئیڈیل بنایا ہے تسی دسو تعظیم کیویں کرنی. بخاری مسلم میں حدیث نہ ہوئے میں رسپونسیبل تے جے حدیث ہوئے پھر مننا پے گا. عقیدہ وہی سچ ہے جڑا امام احمد رضا دیتا ہے. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں ایک دن میرے نبی کریم ایک قبیلہ میں صلح کروانے کے لیے گئے. پیچھے نماز کا وقت ہو گیا. ایک صاحب اٹھے عرض کی ابو بکر میں اقامت کہنا تو نماز پڑھا. میں اقامت کہتا ہوں تم نماز پڑھاؤ. جناب ابو بکر اٹھے مصلی امامت پہ آ گئے. اتنے میں میری سرکار میری سرکار میری سرکار بخاری مسلم دے لفظ نے اینے جو میری سرکار آ گئے. صحابہ نو خبر ہو گئی حضور آ گئے نے. صحابہ اپنے ہاتھ مارنے شروع کر دیتے. آواز بلند ہوئی. جناب صدیق اکبر نو خبر ہوئی حضور آئے نے. بلا تشبیہ صدیق مصلی سے ہٹتا پہلی صف میں میرے آقا مصلی پہ آئے نماز مکمل کرائی. حضور نے بادر پوچھا یا ابا بکر اے ابو بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک. اے ابو بکر جب میں نے تجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ ہائے 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 وجداور جواب صدیق پاک دا. صدیق پاک عرض کرنے لگے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ما کانا لے ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. اے اللہ کے رسول ابو قحافہ دے پتر دی کی جرت ہے محمد صف تے ہون ابو بکر مصلی تے کیویں کھلو سکدا ہے؟ ہائے ہائے سیالکوٹ میں رہنے والوں تڑپ گئی اقبال کی روح. اس کیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. جھگڑا تے مولوی ذا کردہ سارا. میں او دا حوالہ دینا جس داڑھی نہیں رکھی بظاہر نہیں اندر پتہ نہیں ایڈی کہ قربان جائیے پر انہوں نے اسی فالو کر سکتے. او اوتھے جا کے پہنچو تے پھر کرو فالو تے جے پاڑی کوئی نہ سکے. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. اس مولوی دا جس جھگڑا پایا اقبال نے کیا ہے قوم کیا چیز ہے توجہ قوموں کی امامت کیا ہے.
اس کو کیا سمجھے بیچارے دو رکعت کے امام انہاں نو جنہ دین ویچے ہے ورنہ اس کائنات دے اندر فقیر دے نزدیک سب تو بڑا منصب مصلی رسول دا امام ہونا ہے ممبر رسول تے بیٹھ کے دو چار گلاں سنانا ہے میں عرضے کر رہے ہیں وَعَزَّرُوا ہو تعظیم اوے کرنی ہے جی میں ابو بکر نے کیتی ہے تے تعظیم اوے کرنی ہے جی میں مولا علی نے کیتی ہے روایت نہ ہوئے میں پھر ذمہ دار حضرت اسما بیان کر دیا نے نماز عصر دا وقت جا رہے ہے جناب رسول کریم علی پاک دی گود نے سورج ڈوب گیا بیدار ہوئے پوچھیا علی پریشان کیوں ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ عصر نہیں پڑھی گئی حضور فرمایا ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے نگاہ علی تک رہی سی یا رسول اللہ جے آج قضا پڑھی کہیں لانتیاں نے کہنا ہے ابو بکر دے پیچھے بھی قضا پڑھ لیندے سن عمر دے پیچھے بھی قضا پڑھ لیندے سن عثمان دے پیچھے بھی قضا پڑھ لیندے سن سرکار میں آج بھی ادا پڑھنی ہے ابو بکر دے پیچھے بھی ادا پڑھنی ہے میں کہو کمینے آج جیسا علی نے ایک قضا نہیں پڑھی او ابو بکر دے پیچھے انیاں قضا کی میں کر سکتا ہے وہ انیاں قضا کی میں کر سکتا ہے اور یاد رکھو ساڑھے نزدیک صحیح العقیدہ سنی مسلمان او یہ جدہ عقیدہ رافضیت تو بھی پاک دے خارجیت تو بھی پاک ہے جڑا نبی دے صحابہ دا بھی با ادب ہے تے علی دا بھی نوکر ہے اللہ تے جتو تک ذکر ہے تذکرہ میلاد کا تے مولوی بشیر صاحب نے کوڑلی لواران لیا نے ٹائم جتنا میں نے منشن کیا وہ جنہ رہ گئے میں نے پتہ ہے آپ نے کیا جیدہ ذکر خدا بلند کرے او کیڑا جمے اونو بند کرے کتھے بیٹھے ہو کیڑا جمے اونو بند کرے وہ اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھیے لائے اللہ میلاد دے پیسے ساڑے لگے نے محنت ساڑی لگی ہے تکلیف کسے اور نو ہو رہی ہے جنہ چوری کر کے لیٹا نہیں بالیاں جنہ پلیوں پیسے لائے نے مولوی صاحب اونا لئی شیر کے ہے اونا کے ہے اے میلاد شیرینی دا جلوہ میرے لئی تے میلاد دا حلوہ میرے لئی فتاوہ رشیدی آج کانو حلال نہ لکھیا ہوئے میں ایتھے بیٹھا ذمہ دار انہاں کہا کان حلال ہے آپ نے کہا تینوں میلاد دا لنگر تے حرام نظر آندہ ہے پر کانو حلال کہنا ہے سن پھر شیرینی دا جلوہ میرے لئی میلاد دا لنگر جنہ کھا کے جانا ہے وہ دے پڑھو نا میلاد دا لنگر میرے لئی تو کانتا کی ماں پن کے کھا پڑیے لا ایک گلیاں بازار اساں سجائے نے آپ کہندے نے اساں گلیاں بازار سجائے نے وہ سارے پلیوں پیسے لائے نے مڑ دس تینوں کیوں وٹ پیا پڑیے لائے ساری زندگی کے ہے یا علی نہیں کہنا یا رسول اللہ نہیں کہنا یا غوث اعظم نہیں کہنا آخری وقت جب آیا تو پھر پکڑی سورہ یاسین آپ کہندے نے جے یا نہیں کہنا تے ہون بھی عقیدے تے پکا رہے اس منکرے یا نو مرن دیو یاسین بھی کول نہ پڑھن دیو کیوں جڑے جاگ دے بیٹھے ہو مصرہ ہونا لئیے یاسین
دے اتے بھی ہے یا پڑھیے لا الہ یاسین دے اتے بھی ہے یا پڑھیے لا وَعَزَّرُوا ہو حضور دی تعظیم ایسی کرنی ہے. صحیح مسلم دے اندر روایت حضرت انس بیان کر دینے وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ میں نے یہ دیکھا حجام میرے آقا کی زلفیں تراش رہا تھا, صحابہ کا گرد جمگٹھا لگا ہوا تھا. فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ آئے ہائے کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بال زلف سے جدا ہوتا 1400 ہاتھ نیچے آ جاتا, 1400 ہاتھ نیچے آ جاتا. کہتے ہیں ایک بال بھی ایسا نہ ہوتا جو کسی صحابی کے ہاتھ پہ نہ گرتا. مالو چک والو عقیدے پہ ناز کرو. میں کیا اوے جیڑے صحابہ نبی دے والدہ نادب کر دینے ہائے ہائے ہاتھ ایسے بلند کر کے ذرا جاگتے بندے او جنہ نبی دے والدہ نادب کیتے ہیں اونا نبی دی والدہ کتنا ادب کیتا ہوئے گا. جنہ نبی دے والدہ نادب کیتے ہیں انہاں نبی دی آل دا کنا ادب کیتا ہوئے گا. اسی تے اس احمد رضا دے منگتے ہیں جدے پیرے کنڈا چبیا مدینہ کڑ کے چمیا خارے دشت مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. پیر جماعت علی شاہ صاحب مدینہ گئے, ایک زخمی کتا دیکھا, سید نے پگڑی کھول لی. آئے ہائے سنیو آج الدین و کلہو ادب, دین سارے دا سارا ادب ساڑھے کل کھولیا گیا. پیر جماعت علی کی پگڑی کھل گئی, زخمی کتے پہ باندھی آئے ہائے اور کہا اے سگے مدینہ میں تیری یہ خدمت کر سکتا ہوں. مولانا جامی کیا سگت را کاش جامی نام بودے قیامت بر زبانت گاہے گاہے. حضور آپ کے در کے کتے کا نام جامی ہوتا کبھی کبھی آپ کی زبان پر آتا. تنم فرسودہ جا پاراز ہجرہ یا رسول اللہ, دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ. چسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری, نالین پہ نہیں فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. چو بازوے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں, مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. نسیمہ جانب بتہا گزر کن زیاہ والم محمد را خبر کن. وہ یار اے تھوڑا جا ذوق بیدار ہونا چاہیے دینا. سنی کا لباس دیکھ کے, اس کی چال ڈال دیکھ کے, اس کی گفتار دیکھ کے کافر بھی کہے محمد کا غلام چل رہا ہے. اقبال آیا یورپ چو واپس ہو سا کے اخیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اللہ کی قسم ٹک ٹاک, سوشل میڈیا, فیس بک, انسٹاگرام, ان پہ جو میری امت کی بیٹی اور امت کا بیٹا جو عمل پیش کر رہا ہے, ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جنی ڈیوٹی ہے وہ لے, ایمان سلامت لے کے قبر ٹر جائے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مسلمان کی بیٹی ہے. اقبال کے اسی چون زہرا باش از مخلوق رو پوش, اے امت کی بیٹی سیدہ دی طرح پردے چاہ تیری گود چانالا حسینی کردار دا مالک پیدا ہوئے گا. If you educate a man, you educate an individual. پیر کرم شاہ صاحب فرماندے نے تساں ایک بچہ پڑھایا, تساں کلے نو پڑھایا. If you educate a woman, you educate a nation. تو ایک بچی دیندار بنا چھڑی, تو پوری قوم نو دیندار بنا چھڑی. مسلمان کے گھر کی بیٹی اس کا بال غیر محرم نہیں دیکھ سکتا. نظام الدین اولیاء دے زمانے چ قحط پیا, لوکاں کہا پیر جی دعا کرو. پیر کیا ماں زندہ ہے, ماں کل گئے ماں جی دعا کر دیں. ماں نے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نکاح کے اسی پروگرام سے وہیں یا معذرت کر لیتا ہوں جتھے ناچ گانا 15-20 مولوی بیٹھے ہوندے نے پیسے لینے نے نکاح پڑھانا.
شرم سے ڈوب جاؤ. میں اتھے ہی معذرت کر لینا, یا مولوی کوئی اور بلا لو, نہیں تو اسی وقت اس کو بند کرو یہاں سے. قوم کے سامنے حجت بن جائے گا. مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور ناچ گانا چل رہا ہے, اٹ مینز یہ جائز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان سے, فالے ہند سے مینا و جام پیدا کر. انہوں نے کہا انگریزاں دینا تک تو ہند دے پیالے چوں عشق محمد دی شراب پیدا کر. ہائے ہائے ہائے, جی دل تے دستک تھوڑی جی ہوئی ہے تے سبحان اللہ دی صدا ہے. اس گل نظام الدین اپنی ماں کو لگے آیا, آخری جملے نے بس چولیے جپا لو, فقیر دی بخشش دا ذریعہ بن جائے گا اگر کسی ایک نے بھی عمل اج لے لیا. وہ دی اج نیت بن گئی یار جڑی یا اللہ لنگی وہ معافی دے. انشاءاللہ اگوں انشاءاللہ نماز دی پابندی ہوئے گی, روزے رکھاں گے, زکاة دیندے رہاں گے, حج فرض فٹافٹ کر لائیں گے. لیٹ کیتا تے کم خراب ہو جاڑا ہے. حکومت کہتی ہے آئے دن بریکنگ نیوز, سبسڈی ٹیکس شوڈ بی ریموو. ٹیکس ختم ہونا چاہیے, حج 12 لاکھ دا ہونا چاہیے. تو اس واسطے اللہ کو منگو, اللہ پاک جوانی دا حج عطا فرمائے, سچی توبہ نصیب فرمائے. آج مر گئے منع مٹی نہ کر بندیا میری میری, تے تُویں خاک دی ٹیری. کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے جدوں لیکھاں نے اکھ پھیری. تو میں اپنے نات خاں پراواں نوں عرض کراں گا, او نات خاں بھی دنیا تو گیا, کیا نام تھا, ذوالفقار حسینی. زوم کر کے ویڈیو تکیے خدا دی قسم خاموش وجود دے لب یا نبی سلام علیکہ پڑھ دے سا. جنبش ہو رہی سی, آئے ہائے ہائے, نشانے مرد مومن باتو گویم چون مرگ آیت تبسم بر لبے. اس اقبال کہندہ مومن میں تینوں دسنا کون ہے؟ انہیں کہا مومن ہوئے جدو موت آئے دے لباں تے مسکراہٹ ہوئے. اقبال دے پتر دا انٹرویو آج کٹ کے سنو. وہ کہندہ آخری رات اقبال دی آئی, حکیم بلایا, اس کہا میں افیوم دا انجیکشن لا دینا تسی سو جاؤ گے. اقبال کہا میں ملنا چاہنا موت نو. آئے 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 آئے, انہیں کہا میں ملنا چاہنا موت ہوتی کیسے ہے. آئے آئے, مرد حق زیگم و آہ وسط مرگ. اقبال کہندہ ہے مرد مومن ببر شیر ہے, موت ہرن ہے, یک مقام از صد مقام اوست مرگ. انہیں کہا دے سینکڑوں مقام ہے جو ایک مقام موت تے بس اینی جی گل. خادم مریض چلو پچھلے کسے ہاں علم الدین سنیا سی, فلانے فلانے سنے سن, خادم مریض بھی سنیا تے نہیں تکے ہے نا ایسا کہ جڑا واقعی بھئی محمد عربی دا غلام ہو جائے, ساری زندگی جڑے مولویاں مخالفت کی تھی تکے کھا دے نے جنا دے. آئے آئے, پتہ چل گیا بھی ساری زندگی کیا مالک نوکران دی کانڈ کیویں نہیں لگن دیں دے. پتہ چل گیا بھی کانڈ ایویں نہیں لگن دیں دے. وہ دنیا ماس تو بغیر کروں بار نہ نکلے, لوگ ٹکٹاں لے کے 1 کروڑ تو زائد بندے نے آ کے دا چھڑیا. وہ جو محمد کا ہو گیا دنیا اس کی ہو گئی. بڑا حضور دا ہو گیا دنیا ہو دی ہو گئی. مر جانا ایک دن, لیکن کس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. 1953 میں مولانا عبدالستار خان نیازی کو ملٹری کورٹ میں سزائے موت سنائی گئی. جج نے کہا you will be hanged by neck till you are dead. تینوں اونا چر لٹکانا جنہ چر ساہ نہ نکل جائے. گرجدار آواز تے فٹ اچھی پگڑی. نیازی صاحب نے کہا is that all؟ آئے اے موت دا پیغام سن کے کیا بس. آئے آئے یار کتھے بیٹھے ہو تو دی تو سامی کہا گالتے آڈی ٹھیک ہے پر ساڑی بھی بس. ساڑی بھی ہون بس کہ تاریخ بدل گئی. is that all؟ جواب سنی عبدالستار نے, انہیں کہا I was prepared to take more than that. میں تے تیار ساں کو وڈی سزا لبے گی محمد دن آتے. I would have got 100,000 lives. I would have laid down those lives for the cause of Holy Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم. کیا تو ایک جان لین آیا ہے, وہ اینو سزائے موت دے رہے ہیں. قسم ہے نالین مصطفیٰ کی, میرے کو لاکھ جانا اور محمد دے ناتے قربان کر دیں. بس کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا. 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. پیر شاہ اللہ جبالوں کسے پوچھا what is Islam؟ انہوں نے کہا ISLAM means I shall love always محمد. اسلام میں تینوں دس رہے, اسلام ہے میں ہمیشہ محمد سے محبت کروں گا.
مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. شبیر شاہ دے دو مصرے میں اللہ دے والے تسی انہاں دے والے. اگلے دو مصرے جڑے نے ناصروہ واتبعوا نور اللہ دی انشاءاللہ پورا خطاب ہے کسی اور موقع تے. آپ نے کہا آپ دا آخری ویلا آیا. آپ دے بھتیجے نے سجاد شاہ ساڑھے کلاس فیلو اس آگے ابھی تایا جی نے اسی رون لگ پہ تایا جی نے ہاتھ پڑے. انہاں کہا چپ کرو میں نہیں مردہ. میں کہا شاہ جی وہ کی میں. انہاں کہا میں حضور دی بارگاہ عرض کیتا ہے سرکار اس منگتے نے ساری زندگی تیاڑی سناخانی کیتی ہے. آخری ویلا ہوئے یا میں مدینے ہوا یا تیاڑا چہرہ سامنے ہوئے کہ نہ تے میں مدینے یا نہ حضور نظر آ رہے نے میں نہیں مر سکتا لے. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. بس اینی کو محبت ضرور کرنی ہے. قبر جائیے سرکار کہن فرشتو آج اینو نہ پوچھو اس سے ساری زندگی کہہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. تے قیامت والے دیہاڑے بھی لتر پینے نے رافضیاں خارجیاں نو جنہ صحابہ نو پونکے ہے جنہ یزید نو پیو کے ہے موجاں اونا دیاں لگڑیاں رہے جنہ پیر نصیر دی من کے ہے کیوں نہ پلڑا تیرے عمال کا باری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ. آپ نے کہا قیامت والے دیہاڑے جے کتے پھنس گئے تھے اساں حضور نو بلا لینا منظر کی ہونا ہے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. او گناہگار جو محشر میں فریاد. اگلا مصرع دونوں ہاتھ ہنج کر کے کہہ لینا ہے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. او سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. گناہگار کی بخشش کا اسرار. لترتے ہونا نو پہنے نے جنہ یزید نو امیر المومنین کے ہے جنہ مولا علی دا بغض سینے چ رکھے ہے جنہ صدیق نو بکواس کیتی ہے. اللہ اس دن کہنا ہے یہ قہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. یہ قہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم کہا سنا معاف. اللہ پاک ایمان و عمل کی سلامتی کے ساتھ میرے سمیت آپ سب کو لمبی عمر نصیب فرمائے. کوئی جملہ دل ازاری کا باعث بنا پیشگی معذرت خواہ. نماز کی پابندی درود و سلام کی کثرت زکوٰۃ کی انشاءاللہ ادائیگی اینے کم تسی کرو اللہ دی مہربانی. آخر الدعوانا میں جو جا زندگی پڑھی تھے نہ میں نے کہہ دیں جا زندگی مدینے سے یار ہوں تسی ازمائش شرط میری ایک کے دیاڑے آئندہ پوری زندگی کے لیے نیت کریں کہ پروگرام جنہ شارٹ ہوئے انہاں کریں گے انشاءاللہ ایدھے بڑے فائدے ہوں گے دن. کہ گالے کو آخری بار تھی نہیں محفل کرائی ہے لہذا جی اگوں بھی کرانی ہے. ایک خطیب نو ایک بار ساتھ لو اگلے سال پھر موڑ ایک نو زیادہ سے زیادہ دو ہونتے وہ بھی پورا جے ٹائم ہے جی اس طرح دا ہو جے. تو میں عرض کر دیتا ہوں میں بچپن سے یہ اشعار مظفر وارسی کے پڑھتے آ رہا ہوں. تو اللہ کرے اس وقت کوئی قبولیت کا ایک لمحہ ان لفظوں میں شامل ہو جائے اور کوئی مدینے سے ہوا کا جھونکا آ جائے. ہائے 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 تے جدوں جھونکا آ جاندہ ہے تے پھر مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے
بس دل ویکھیا جاندا ہے، دل نو کشکول بنا لینا ہے تے پڑھ لینا ہے۔ جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کہ لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لے، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا، ہاتھ نہیں چکوانے۔ اے مشرا میں اس جوان نو عرض کرن لگا، اے 14 فروری آ رہی ہے، بس اگلی میں نہیں گل کرنا، یہ میرے حضور کی امت کی بیٹی ہے، اے حضور دا غلام ہے، جس کی کانٹیکٹ لسٹ اور جس کی فرینڈ لسٹ اور جس کی نظر کسی کی بہن اور بیٹی پر ہے، اور نہیں ہے حضور دا غلام نے ایک گورا مسلمان ہو گیا، 1.5 گھنٹے دے انٹرویو چونے بی بی ال تک کیا نہیں، بی بی نے تڑپ کے کیا تیرے سینے چ دلے کے پتھر ہے، انہیں کہا ہے دلے پر اے دے محمد وسد ہے، اس دل میں محمد ہے، وہ دل ایک کے بس اے دے کو 2 ہو سکتے، وہ مزہ دیا تڑپنے کے دعا ہے میری یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا، بس اس دل جو حضور دی محبت، حضور دی یاد، توبہ اللہ کو معافی منگنی ہے، ایسی سوسائٹی نو کک آؤٹ کر دینا، ایسے دوست کے پاس نہیں بیٹھنا جو گناہ کی دعوت دے اور گناہ کی طرف لے کے جائے، نہیں، حضور دا غلام ہوئے جیڑا کہے نا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے، بس اے انہاں دی چولی شیر ہے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، اللہ کرے آمین ہو جائے اور قبول ہو جائے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارنا نہ پھر تلاش علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، حسین دے ناتے ہے، ہاتھ بلند ہو کے مصرع پڑھ لینا ہے، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر، کردار اپنے سامنے سب اولیاء، اے مقطع مظفر وارسی دا اس طرح دی گل اقبال کر سکتا ہے، یہ بات جو مظفر وارسی صاحب نے یہاں کی نا، میں کدے کدے سوچنا پتہ نہیں کتھے بہ کے کیتی ہے، دی گل تے اقبال دے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، پر مظفر وارسی دا عشق کتھے پہنچے اس ہے گل کر دیتی اقبال دے سٹینڈرڈ دی، سنو وہ کہندا ہے، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق،
اس کو شہید اسوائے آقا بنا